السلام علیکم، میں ہوں حفصہ حیدر اور آج ہم بتا رہے ہیں کہ جو ترجمہ ہے وہ ایک فن ہے اور اس کا آغاز کب ہوا، اس کی روایت کب سے پڑھی۔ اردو میں تراجم کا آغاز 18ویں صدی میں ہی ہو چکا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے مصنفوں نے بلند پایا اور معیاری ترجمے کیے۔ اردو داستانوں کا ذخیرہ مذکورہ کالج اور بیرون کالج کے قدیم مترجمین کے وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ داستانوں کے علاوہ تصوف، مذہب اور تاریخ کے موضوعات سے متعلق بے شمار عربی اور فارسی تراجم کیے گئے۔ انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی مغربی لٹریچر اردو میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ دلی کالج جو سن 1829 میں جس کا قیام ہوا، اس میں ایک ترجمہ گاہ بنائی گئی جس کا نام تھا مجلس ترجمہ، جس نے بعض مفید اور اہم کتابوں کے تراجم کیے۔ نیرنگ خیال، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں، انہوں کے بیشتر مضامین انگریزی مضامین کا آزادانہ ترجمہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے ترجمہ کرنے کی بڑی ہی ان کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے متعدد سرکاری قوانین اور دفتری ضابطوں کے تراجم کیے۔ انگریزی اصطلاحات قانونی کے جو ترجمے انہوں نے کیے، ان میں بعض آج بھی رائج ہیں۔ انجمن ترقی اردو، جس کا قیام 1903 میں ہوا، اس نے عربی، فارسی، فرانسیسی اور رشین زبانوں میں بہت قیمتی اور اہم کتابوں کے اردو تراجم کیے۔ ان کے ترجموں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے اور اسی قدر معیاری اور بلند پایا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے دارالترجمہ نے جدید علوم و فنون سے متعلق کتابوں کے معیاری ترجمے کیے۔ دور جدید میں لام احمد، اکبر آبادی اور زوئے انصاری نے روسی زبان سے، محمد حسین اکثری اور نصیر ہمدانی نے فرانسیسی زبان سے، حبیب اشعر دہلوی، محمد احمد پانی پتی اور خلیل احمد حامدی نے عربی سے، اور غلام رسول مہر ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بہت ہی زیادہ تراجم کیے۔ آباد شاہ پوری، قاسم محمود، صلاح الدین محمود، محمد سلیم الرحمن، محمد سہیل عمر، وارث سرہندی اور تحسین فراقی نے انگریزی سے بہت ہی عمدہ تراجم کیے۔ تو ترجمہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ہی اچھے جو علمی سرمایہ آ جاتا ہے، اور ہمارے ادب میں جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو ہمارے آنے والی نسلیں اس سے بہت زیادہ مستفید ہوتی ہیں۔ ہمیں باہر کے کلچر کا جو ہے اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے علم کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ جس کے اندر علم کی روشنی ہوتی ہے یا علم کی شمع ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر تعلیم کی شمع ہی نہ ہو، اس کے پاس لائبریری بھی اگر پڑھی ہے تو پھر بھی اس کو کسی قسم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں۔ مگر جس کے اندر علم کی شمع ہے، وہ اپنا ادب اگر پڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ جو تراجم ہیں ان کو بہت اچھے سے پڑھتا ہے، پھر اس کا ذہن اور زیادہ کھلتا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے تسخیر کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اور اس دنیا کو تسخیر کرو، تو اس کے لیے ترجمہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کو مسخر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو عہد بعہد پڑھنا ہے، وہ الگ سے ایک بک ہے، مگر اگر بہت ہی کم اور شارٹ لیول پہ پڑھنا ہے تو پھر یہ بہت ہی اچھی ہے، اصناف ادب ہے، اسے لکھا ہے رفیع الدین ہاشمی نے۔ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اگر کسی قسم کی اصناف کا آپ کو پتہ کرنا ہو۔ بہرحال جو ترجمہ ہے وہ صنف تو نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔